نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ ہود کا آخری رکو نمبر 10 ہے۔ آیت نمبر 110 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو اس میں اختلاف پڑ گیا، اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ اس کی طرف سے دھوکہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔ اس سے پچھلے رکوع میں رب قدوس کے وحدہ لا شریک ہونے کے خلاف لوگوں کے نظریات کا ذکر ہم نے سماعت کیا۔ اس آیت مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے انکار کا ذکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی کتاب میں اختلاف کر بیٹھے۔ آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا عام مسلمانوں سے خطاب ہے۔ اگر قرآن پاک کو مکہ کے لوگ نہیں مانتے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے آنے سے پہلے ہم نے موسیٰ پر کتاب اتاری تو وہ بنی اسرائیل جنہوں نے فرعون کو ڈوبتے دیکھا پھر اس کتاب میں اختلاف کرنے لگے، یہاں تک کہ تحریف کا نشانہ بنا دیا، احکام بگاڑ دیے۔ کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ بگڑ گئے اور کہا یہ توریت خدا کا کلام ہی نہیں۔ فرمایا جا رہا ہے محبوب کفار کی حرکتوں سے پریشان نہ ہوں کہ یہ قرآن کی توہین کیوں کرتے ہیں۔ اگر ہماری حکمت کے مطابق یہ فیصلہ پہلے نہ ہو چکا ہوتا کہ انہیں عذاب قیامت کو ہوگا تو انہیں دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا، جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام کی قوموں کا حشر ہوا، مگر ان پر پہلی قوموں کی طرح عذاب نہ ہوا کہ ان کی نسلوں میں ایمان ختم ہو چکا تھا۔ کفار مکہ کی نسلوں میں ایمان باقی ہے، جیسے ابو جہل کی نسل میں اکرمہ موجود ہیں۔ جب اکرمہ ابو جہل کی پشت سے نکل جائیں گے تو ابو جہل کو بدر میں قتل کرا دیا جائے گا۔ پھر انہیں دنیا میں عذاب نہ دینے کی ایک بات یہ بھی ہے کہ پہلے انبیاء نے اپنی قوموں کے لیے بد دعا کی تھی، وہ عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو نے بد دعا نہیں کی، ہم نے عذاب نہیں بھیجا، محبوب تیرے ہوتے ہوئے ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور اسی عنوان کو قرآن مقدس نے اس طرح بیان فرمایا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان نہیں کہ انہیں پہلی قوموں کی طرح عذاب دے جبکہ تو بھی ان میں سے ہے، ان میں ہے۔ آیت نمبر 111 میں فرمایا، اور بے شک سب کو تیرا رب ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک خبردار ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ پھر آیت نمبر 112 میں فرمایا، آپ ثابت قدم رہیے جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی ثابت قدم رہیں، توبہ کر کے آپ ساتھ ہیں اور سرکشی نہ کرو، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ کر رہے ہو۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جاؤ ورنہ تمہیں آگ پکڑ لے گی اور اس وقت تمہاری کوئی مددگار نہیں ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی۔ پھر آیت نمبر 114 میں فرمایا گیا، اور دن کے دونوں حصوں صبح و شام میں نماز قائم کیجیے، اور کچھ رات کے حصوں میں بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے، اور آپ صبر کیجیے، بے شک اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے کہ ایک نو مسلم صحابی سے غلطی ہو گئی، ایک خاتون کا اس نے بوسہ لیا، جس پر وہ سخت پریشان ہوئے اور بارگاہ رسالت میں شرم کے ساتھ یہ بات بتا دی تو آیت کریمہ نازل ہوئی کہ بے شک اللہ ہر ایک کو پوری پوری جزا دے گا، کسی کی جزا سزا میں کمی نہیں ہوگی، بروں کو برائی کا پورا بدلہ ملے گا اور اچھوں کو اچھائی کی جزا ملے گی، اور یہ پوری پوری جزا سزا دینا قدرت کا بہت بڑا کمال ہے۔ ہر ایک اس کے عمل کی پوری پوری جزا سزا وہی دے سکتا ہے جو اعمال سے پورا پورا باخبر ہو۔ فاستقم
مستقیم میں استقامت کا حکم دیا گیا ہے۔ بظاہر تو لفظ استقامت ایک چھوٹا سا لفظ ہے مگر اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر عبادت، معاملات، اخلاق، معاشرت، کسب معاش کے تمام معاملات میں اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے اصولوں پر گامزن رہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر سیدھا چلتا رہے۔ کسی حال میں کسی ایک طرف جھکاؤ یا کمی زیادتی ہو جائے تو استقامت نہیں رہتی۔ سفیان بن عیینہ نے عرض کی کہ حضور مجھے کوئی ایسا حکم فرمائیں جس پر عمل کرتا رہوں اور پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہ رہے۔ فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو اللہ پر ایمان لایا اور اس پر پکے رہ جاؤ۔ چونکہ استقامت بہت مشکل کام ہے اس لیے کہا گیا 1000 کرامت سے ایک استقامت بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقامت کے درس سے مسلمانوں کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ یہ عمل اختیار کریں، ورنہ حضور تو کامل اکمل مکمل انسان ہے، کسی معاملے میں کجی کا شائبہ بھی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ سرکشی سے بچیں اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہوں، ورنہ انہیں آگ پکڑ لے گی اور پھر ان کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ حضور کے ذریعے سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دن کے دونوں کناروں صبح و شام کو نماز قائم کریں، فجر، ظہر، عصر کی پابندی کریں، رات کے حصے میں بھی یہ کام کریں، مغرب و عشاء، تہجد کا ارشاد ملتا ہے، فرمایا جا رہا ہے نیکیاں برائی کو لے جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے اور آپ کے ذریعے سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے مشکلات، مصائب، معاملات میں صبر سے کام لیں اور وہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں پورے قرآن پاک میں اس آیت سے زیادہ کوئی آیت سخت نازل نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی حضور داڑھی مبارک میں بال سفید آ گئے ہیں۔ فرمایا مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے کہ قوموں کے عذاب کا ذکر ہے۔ فرمایا نہیں، اس وجہ نے کہ جس میں حکم ہے فاستقم کما امر۔ آیت نمبر 115 اور 116 اور 117 آیتوں میں فرمایا اور آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں ایسے لوگ عقل مند ہوتے جو زمین سے فساد کو روکتے، مگر وہ بہت تھوڑے تھے جنہیں ہم نے نجات دی تھی، اور ظالم لوگ عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو برباد کر دے حالانکہ ان کے بسنے والے نیک ہو۔ اس سے پچھلی آیت کریمہ میں صبح اور شام اور رات کے حصوں میں نماز پڑھنے کا حکم سماعت ہم نے کیا۔ اس آیت کریمہ میں صبر کا حکم دیا گیا ہے۔ اس قرب و تعلق سے واضح ہو رہا ہے نماز اور صبر دین کے اہم ضابطے ہیں۔ صبر کی تینوں قسمیں شامل ہیں۔ پہلی قسم صبر علی الطاعت، کہ اطاعت نیکی کی کمر بستہ ہو کر کی جائے، اچھا کام ہو تو اس پر ہمیشگی جاری رہے، دکھ سکھ، گرمی سردی، بیماری صحت، ہر حالت میں ادائیگی ہوتی رہے۔ نماز کے بعد فوراً صبر کے حکم میں بھی یہ اشارہ ملتا ہے، نماز کی باقاعدگی کے لیے بھی صبر اختیار کرنا ہوگا۔ دوسری قسم صبر عن المعصیت، گناہ سے رکنا، کوئی دیکھنے والا نہیں مگر خدا کا تو ڈر ہے، اس قدر ہے کہ گناہ کی ہمت نہیں۔ صبر کی ایک قسم بھی بہت اہم ہے۔ اور صبر کی تیسری قسم صبر علی المصیبت، مشکلات مصائب آ جائیں تو حوصلہ ہمت صبر سے کام لیا جائے اور مصیبت وارد ہوتے ہی صبر اختیار ہو۔ اگر بے صبری کی اور رو دو کر تھک ہار کر کہا صبر کرتا ہوں تو اس پر صبر کا اجر نہیں ہوگا۔ الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر مصیبت کے شروع میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ جیسے استقامت کے لیے نماز کا ارشاد ہے، ایسے استقامت کی دوسری شرط صبر ہے۔ اللہ کا فضل تو ہمیشہ نیکوں پر رہا ہے، کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتا۔ پہلے لوگوں نے جو عذاب پایا وہ ان کی اپنی حرکات کا نتیجہ تھا۔ اگر انہوں نے اللہ کا فضل دیکھا تھا تو تم سے پہلے زمانوں میں اطاعت والے کیوں نہ ہوئے کہ خود بھی باز رہے اور لوگوں کو بھی روکتے رہے، زمین میں فساد نہ پھیلاتے۔ مگر ہر دور میں تھوڑے ہی ایسے بندے تھے جو ہمارے انبیاء علیہ السلام کی غلامی میں شامل ہوئے اور ان کے اطاعت گزار بنے۔ ان لوگوں کو ہم نے نعمتوں سے نوازا، عذاب سے بچایا۔ وہ لوگ تھوڑے وقت میں برکتوں سے، نعمتوں سے مالا مال ہو گئے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو نبی کے حکموں کے تابع بنا لیا تھا، دنیاوی عیش و عشرت سے منہ موڑ لیا تھا۔ مگر کفار اور گستاخ لوگ دنیا کے حریص بن گئے، نعمتوں پر شکر کی بجائے انہوں نے کفر کیا،
کچھ لوگ خود جرم کرنے کی بنا پر مار کھا گئے، کچھ وہ تھے جو جرموں کو روکنے کی طاقت رکھتے تھے مگر نہ روکتے، کچھ وہ بھی تھے جو جرموں کی حمایت سرپرستی کرتے رہے۔ یہ آیت مبارکہ کفار کے عذاب کے بعد نتیجے کے طور پر ہے کہ عذاب کا اصل سبب وہ لوگ خود ہی تھے کہ عیش و عشرت میں پھنس گئے اور عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ بستیوں کو برباد کر دے جبکہ بستیوں کے اہل اچھے ہوں۔ اگلی آیت میں فرمایا اگر تیرا رب چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، یہ اس لیے نہیں وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، مگر وہ جن پر آپ کے رب نے رحم فرمایا محفوظ رہیں گے، وہ اسی کے لیے انہیں پیدا فرمایا۔ تیرے رب کی یہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا، اور یہ سب کچھ جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں انبیاء کے واقعات اس لیے ہیں کہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، اور آیا ہے آپ کے پاس حق، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ایمان والوں کے لیے۔ پہلی آیات مبارکہ میں قوموں کے اختلافات اور الگ الگ ہونے کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں قوموں کے الگ ہونے کے فلسفے کو بیان فرمایا گیا ہے۔ ایک جماعت بنانا ہماری حکمت کے خلاف تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، یا ایمانداروں سے خطاب ہے، تمہیں معلوم ہے شروع سے ہی کفر اسلام کا اختلاف چلا آ رہا ہے، اور تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب کچھ ایک حکمت کے تحت ہوتا آ رہا ہے۔ حکمت یہ نہ تھی کہ سارے انسان ایک ہی جماعت بنے رہیں اور حق کی لذت ہی نہ آئے، حکمت کچھ اور تھی، قیامت تک لوگ اختلاف کرتے رہیں گے۔ ہاں وہ لوگ جن پر تیرے رب کا رحم ہوا اور وہ جھگڑوں سے بچے رہیں گے، انہیں اندھیروں میں روشنیاں نمایاں ہوتی رہیں گی۔ فرعون کے لیے موسیٰ، نمرود کے لیے خلیل، اعلان حق کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ اسی رحمت اور اختلاف کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا کہ مومن رحمت الہیہ میں رہ کر ترقی کریں، برکت سے نوازے جائیں، اور کفار اختلاف میں الجھے رہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تیرے رب کا کلمہ پورا ہو چکا ہے۔ جہنم کو کافر جنوں اور کافر انسانوں سے بھر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے، اے محبوب، انبیاء علیہ السلام کے تمام واقعات ہم آپ کے سامنے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ کے غمگین دل کو تسلی ہو جائے، اور اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں گے۔ اے محبوب، سورہ حائدہ میں، سورہ ہود میں سچے واقعات، نصیحتیں اور عبرت کے تذکرے صرف مومنوں کے لیے ہیں کہ نصیحت یہی حاصل کرتے ہیں، اور آیت کریمہ میں واضح فرمایا گیا اگر اللہ چاہتا تو سبھی کو ایک ہی امت بنا دیتا، کسی کو اللہ کے خلاف کوئی کام کرنے کی، کوئی بات کہنے کی جرت ہی نہ ہوتی، مگر یہ فیصلہ نہیں کیا تاکہ انسان اپنی مرضی سے دونوں راہوں سے کوئی اختیار کرے اور اس کی آزادی بھی سلب نہ ہو، قیامت کو یہ نہ کہہ سکے میں تو محض مجبور تھا، کیا کرتا تھا۔ انہیں نظریات کی اختلاف کے سبب کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، انہی نظریات کے اختلاف کے سبب، اور کچھ جہنم میں۔ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کرنے کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی کہ حضور مطمئن ہوں اور ایماندار نصیحت حاصل کریں، اور آیت کریمہ سے یہ بھی واضح ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات بتا دیے گئے، سنا دیے گئے۔ ایمانداروں کو تو صرف انہیں انبیاء کا پتہ چلا جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا بتایا گیا۔ آیت نمبر 121، 122 اور 123 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، کفار سے کہہ دیجئے تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، ہم اپنے کام کرتے ہیں، اور انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے غیب ہیں، اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ اس کی بندگی کرو اور اس پر بھروسہ رکھو، اور تمہارا رب تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے محبوب کریم، آپ سبھی کفار مکہ سے کہہ دیں، اے کفار، تم اپنی جگہ پر سرکشی کیے جاؤ، اور ہم مسلمان اپنے حال پر، اپنے دین پر اعمال کیے جاتے ہیں، ہم اپنے موقف پہ پکے لوگ ہیں، تمہاری خباثتوں کی پرواہ نہیں، نہ ہم تمہاری گستاخیوں سے غمگین ہیں۔ ہمارے رب قدوس نے ہمیں پہلے واقعات، حالات سے اطلاع فرما کر دلوں کو مطمئن کر دیا ہے۔ اب تو صرف یہ بات ہے تم اپنے شیطانی وعدوں کا
انتظار کرو، ہم اپنے رحمانی وعدوں کا انتظار کرنے والے ہیں، ہم مسلمان اپنے رب قدوس کی رحمت پر آس لگائے بیٹھے ہیں، اور یا پھر یہ معنی ہے تم اس عذاب کا انتظار کرو جسے جھٹلا رہے ہو، اور ہم بھی اس عذاب کی دنیا میں آنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم جنگ میں مارے جاؤ گے یا قید میں عذاب میں مبتلا یا حشر کے دن عذاب میں ہوگے، اسی شہر مکہ میں تم رسوا ہوگے، ذلت و خواری میں پھنس جاؤ گے، اور تمہارے جھوٹے معبود سڑکوں پر ٹوٹے پھوٹے ہوں گے۔ اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہے کہ اے کفار، تم جس قدر تکلیف دینا چاہتے ہو دے لو، تم شرارتوں پر ڈٹے رہو، ہم صبر پر ثابت قدم ہیں، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ تمام آسمان و زمین کے چھپے معاملات جانتا ہے۔ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو اپنے بندوں کے اعمال سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف سارے حالات لوٹتے ہیں، لوٹائے جائیں گے۔ اے محبوب کریم، آپ ان کی سازشوں کی پرواہ نہ کیجیے، آپ اپنے رب پر بھروسہ کیجیے، آپ کا رب ان کے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ فرمایا جا رہا ہے محبوب اللہ کی یاد میں، اس کی عبادت میں بہرحال سرگرم رہیں اور اسی پر توکل کیجیے۔ آپ کا رب آپ کے ماننے والوں اور آپ مخالفین کے سارے اعمال کو جانتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کوئی اندھیری طوفان اسلام کے روشن چراغ کو نقصان نہ پہنچا سکے گا۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے آج ہم نے سورہ ہود کی تفسیر مکمل کی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس علم کو اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی ہدایت دے تاکہ ہم جو کچھ سیکھیں اسے اپنے عمل میں ڈھال سکیں، اور اس علم سے ہم سب کو نفع پہنچے۔ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ اللہ کی عنایت سے ہے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت سے روشن کرے۔ اللہ کے کلام کی یہ تفسیر ہماری زندگی میں انقلاب لائے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی فلاح کامیابی نصیب ہو۔ ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سورہ ہود کی تفسیر کے ذریعے جو علم ہم نے حاصل کیا اسے ہمارے لیے ہدایت کا باعث بنائے، ہماری زندگیوں میں برکت ڈالے، ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی دے اور ہم سب کو اپنے راستے پر ثابت قدم رکھے، اور پچھلی قوموں کے جو واقعات ہم نے سنے ہیں ان سے ہم سب کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے والیاں بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔